مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو another vlog another ویڈیو۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں گی۔ کافی دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے کہا چلیں آج میں ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو اس میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں لائی ہوں، اس طرح کی چیزیں لائی ہوں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، جیسے کہ میری نالج تھی یا جو میری سوچ ہے، تو جتنی میری ریسرچ ہے اس اباؤٹ سے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور اگر آپ اس چیز سے جہاں میں کہیں غلطی کروں یا کوئی آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو جیسے کہ آج کا ہم ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں اور بچوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑیں، اور پہلے جو کنیکشن جڑتا ہے وہ ماؤں کا جڑتا ہے اور پھر بچوں کا جڑتا ہے۔ تو جیسے کہ ماں کی پیروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، کیونکہ ماں کی ایک بہت زیادہ ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، والدین کی پوری ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ماں کی تو بات کروں گی میں، لیکن والدین دونوں کی بہت ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے، تو اس طرح اور ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے تو اسی طرح ہر اعمال کی بھی ایک اور ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے، لیکن اس نیت کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تک ہم اظہار نہیں کریں گے تو نہ ہی ہمیں کوئی تسلی ملے گی، اور نہ ہی، کیونکہ عبادت کے لیے اس محبت میں اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے تو کسی کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو جیسے ہر عبادت کی نیت کی جاتی ہے، جیسے پرورش کرتے وقت بھی اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نیت کر لیں اور خدا کی بڑائی بیان کر لیں، تو میں کہتی ہوں کہ وہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے الفاظ میں، ماں کی اس میں طاقت بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ ماں بچے کی پہلی گود ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جس میں بچہ مطلب کہ پرورش کرتا ہے۔ تو اس پرورش کو آپ اس طرح کریں، کیونکہ جب آپ کوئی سخت کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قریب سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو بچوں کو کھانا کھلاتے وقت آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں یہ تیری رضا کے لیے کھلا رہی ہوں، تو کھلانے والا ہے، تو پلانے والا ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے، یا اللہ اس کے کھانے پینے میں برکت ڈال اور اس کو کھانے پینے کو اس کے لیے مفید بنا دے۔ اور جس طرح پھر ہم بچوں کو اسی طرح جیسے ہم بچوں کو نہلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہلاتے ہوئے بچوں کو یہ کیوں نہ ہم بچوں کی یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ تو پاک صاف ہے، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ اپنی پاکی کے طفیل میرے بچے کو بھی پاک کر دے، اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے جسم کو۔ تو جب ہم یہ نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اور وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کی روح دل، اور جب ایک ماں دعا مانگتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور وہ بھی پرورش کے وقت، مطلب جب وہ اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، پروسیس میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے سے بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تو آپ کی ہر بات سنی جا رہی ہوتی ہے اور قبول بھی کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی مطلب کہ پروسیس میں ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہر جگہ ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ اگر نہا رہے ہیں بچے کو ایسے کریں، اور اگر آپ اپنے بچے کی کیئر کر رہے ہیں تو اگر آپ صرف یہی نہیں، جیسا کہ اب آپ بچوں کو مطلب کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مطلب ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے، تو نے مجھے ماں بنایا ہے، تو ہی مجھے ہمت دینے والا ہے، تو ہی مجھے طاقت دینے والا ہے، تو ہی مجھے صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتے رہیں، تربیت بھی کرتے رہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے راستے بھی رجوع کرتے رہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرے بچوں کی ہیلپ کرنا، اے اللہ تعالیٰ تو میرے بچوں کی مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، مجھے ہدایت دے، میں ان کی صحیح پرورش کر سکوں۔ تو اگر آپ اس طرح زندگی میں ہر چیز کو اپنے خدا کی رضا کے ساتھ جوڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہم دنیا سے تو اپنی ساری باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اس سے ہم کیوں نہ ہر رشتہ، ہر ریلیشنز کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں، اور اگر ہم ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے جب اچھا چلیں، ایک بات رہ گئی تھی، وہ اس طرح کی بات ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کا پکنگ لیول بہت اچھا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم بڑوں سے زیادہ انرجی نوازی ہوتی ہے، اور ان کا پیکنگ لیول بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے ایکشن کا وہ ری ایکشن کرتے ہیں فوراً. تو ہم وہ کام خود تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں. ایون بچوں کے سامنے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کا ٹرسٹ ہم سے اٹھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود تو وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیوں روک رہے ہیں. تو ہماری سب سے بڑی ریزن بچوں کو ڈپریشن میں لے کے جانا اور اپنے طرف سے جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بچوں کا ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ ہم خود تو وہ کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہم چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ویسے سائنس نے یہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے کہ اب جیسے میک اپ ہوتا ہے یا پھر دوپٹہ ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب لڑکیوں کے اباؤٹ ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کہ ہم مائیں خود تو بھر بھر کے میک اپ لگا رہی ہوتی ہیں اور بچیوں کو روک رہی تھی نہیں آپ نے میک اپ نہیں لگانا، آپ نے میک اپ نہیں لگانا. وہ پھر ایک بچے کے مائنڈ میں آپ کا جو کنسیپٹ ہے اور ٹرسٹ ہے وہ کہ ماما تو یہ کام کر رہی ہے میں کیوں نہیں کر رہی. تو اس لیے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے ایکشنز کو اس طرح رکھیں کہ جہاں سے بچے کا آپ سے ٹرسٹ بھی آؤٹ نہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں بھی نہ جائے. تو اسی لیے انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ مطلب کہ وہ ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ اس طرح سے پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور الٹ پلٹ کام کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں صرف یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی، میں بڑے بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں. 14 15 20 جس طرح کے ہمارے گھر میں ایکشنز ہو رہے ہوں گے، بچے ہمارے ساتھ اس طرح کا ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ڈپریشن کا وہ بنتی ہیں. اس طرح جو ہمارے بچے ہیں اور بڑے ہیں وہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، اور ڈپریشن پھر جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ بچے سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یہ وہ پھر ادر ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، پھر چوری کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے والدین کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے کہ جو آپ کریں گے آپ کے بچے وہ کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر یہ ہے. اور ایک بات میں یہ کہوں گی کہ ماؤں کو یہ کہوں گی کہ جو آپ عمل پریگنینسی میں کر رہے ہوتے ہیں بچے وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے جب وہ ہوں گے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب اچھے کام کریں گے، خوش رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے، تو آپ کے بچوں میں بھی وہی چیز آئے گی. تو آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس میں، جو کہیں اگر کوئی میں نے غلط بات کی یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور منال خان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی شاندار کامیابیاں، بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.